دور کرنا ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داری ہے. ڈپارٹمنٹ کو چاہیے کہ وہ عوام کو کلیئر کرے کہ یار یہ معاملات ہے, ہم قانون سے بالاتر کچھ نہیں کر رہے. ان کیس کوئی انکاؤنٹرز ہو رہے ہیں, کچھ بھی ایسا ہو رہا ہے, تو عوام اس پہ اپنے شبہات کا اظہار کر رہی ہے, وہ ادارے کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس سے کلیئر کرے. ہاں, سی سی ڈی کے تھرو میں نے جو چیز نوٹ کی, کرائم ریشو ختم ہو گئی ہے. اس کا ایک ڈر ایسا بیٹھ گیا. ہر ڈپارٹمنٹ کا ایسا ہی ڈر ہونا چاہیے, لیکن ڈپارٹمنٹ کا اگر طریقہ غلط ہے یا کچھ ایسے شبہات ہیں تو وہ ڈپارٹمنٹ کو لازمی کلیئر کرنے چاہیے. جی. اور سی سی ٹی کے آنے سے کہا جاتا ہے کہ کرائم بھی کم ہو گیا. اس کے علاوہ بہت سارے رشتہ داری ہیں جو یہاں سے مطلب بھاگ کر یا کے پی کے یا دوسرے مطلب جگہوں پہ چلے گئے ہیں. نہیں, کے پی کے بھی میں کہوں گا ٹارگٹ نہ کیا جائے, کیونکہ کے پی کے بھی کوئی پناہ کی جگہ نہیں ہے کہ کے پی کے میں چلے جائیں تو آپ بچ جائیں گے. وہاں پر بھی ملک ہے, وہاں پر ہماری اسٹیٹ کا قانون ہے, وہاں پر بھی سب چیزیں ہیں. ہاں, ڈپارٹمنٹ کے ڈر سے, میں نے پہلے بات کی, ڈپارٹمنٹ کے ڈر سے سب تتر ہو گئے ہیں. ان کو پتہ کہ یار قابو آگے تو مسئلہ بنے گا, ہم لمبا اندر جائیں گے. تو یہ اگر ایسا ڈر ہر ادارے کا ہو جائے تو بہت اچھی چیز ہے, لیکن یہ ڈر تب ہوگا جب آپ کسی کے کانے نہیں ہوں گے. اگر آپ کو پتہ نہیں کہ بھائی میں ڈر ڈال ہی نہیں سکتا, دابا مار ہی نہیں سکتا, میں نے اس سے 50,000 روپے شام کو لینا ہے, تو سر پھر آپ کا ڈر نہیں رہے گا. اور پنجاب پولیس کے اندر کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنا ڈر اسی وجہ سے ختم کیا ہے. تو ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے, میرا ذاتی خیال ہے. اچھا سر, یہ بتائیے کہ ایک واقعہ سننے میں آیا تھا کہ جس میں آپ کے ناک پہ شاید فریکچر ہو گیا تھا, اس کے بارے سے بتائیے گا. اس واقعے میں بھی یہی تھا کہ میں نے لوگوں کو اویئرنیس پروگرامز کیے کہ بھائی یہ رشوت جہاں پر لی جا رہی ہے آپ رشوت نہ دیں. اور میں نے ان کالی بھیڑوں کو ود ایویڈنس ود ویڈیو ایویڈنس میں نے بے نقاب کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو رشوت لے رہے ہیں. ادارے کا بڑا پن کہ انہوں نے ان لوگوں کو معطل بھی کیا, ان لوگوں کے اوپر کارروائی ہوئی, ان کے اوپر باقاعدہ انویسٹیگیشن سٹارٹ ہوئی. ٹھیک ہے, لیکن اب ظاہر ہے جس کے اوپر انویسٹیگیشن سٹارٹ ہو رہی ہے, جس کی سروس میں مسئلہ آ رہا ہے, وہ ایک کھار تو رکھتا ہے, اور اس سے زیادہ کھار رکھتے ہیں اس کے پیٹی بھائی. اچھا, جو آپ نے ایویڈنس دیا تھا وہ آپ کا جرم بن گیا جو. وہ جرم مان گیا. ظاہر ہے میں نے وہ ایویڈنس دکھایا کہ بھائی یہ معاملات ہیں, یہ ویڈیو ایویڈنس میں نظر آ رہا ہے رشوت لیتے ہوئے پولیس والے سارے معاملات. تو اس چیز کی کھار وہ پیٹی بھائیوں نے رکھی ہوئی تھی. انہوں نے مجھے, وہ ایک جگہ پہ میں پروگرام کر رہا تھا, انہوں نے کہا اسلحر صاحب تانوں تو سے پہلے ہی لب رہے سی. اب وہ اس کھار کے اندر 3-4 ڈالے آتے ہیں, وہ مجھے اٹھاتے ہیں, لے کے چلے گئے مجھے اور میری ٹیم کو. 4 گھنٹے رمضان کے اندر, مجھے یاد ہے کہ 6 رمضان کی یہ بات ہے, 6 مارچ کی رمضان, اور وہ مارچ کی سیم ڈیٹس چل رہی تھیں. ہم پر 4 گھنٹے لگاتار تشدد ہوا. اس تشدد کے دوران میری ناک کی ہڈی فریکچر ہوئی, میرے کیمرہ مین کی یہ ساری یہ سکن پھٹ گئی یہاں سے, یہ جو چہرے کی تھی. ہمارے ساتھ ایک فیمیل تھی, ان کے ساتھ انہوں نے بدتمیزی کی, ان پر تشدد کیا, ان کا موبائل سنیچ کیا. تو یہ وہ ساری چیزیں تھیں جو جرم بنا. وہ پیچھے جو ایک پروگرامز کا سلسلہ چل رہا تھا, مجھے لگتا ہے کہ ڈپارٹمنٹ کو نا بڑا دل کر کے ایکسیپٹ کرنا چاہیے تھا کہ جی ہمارے درمیان اگر ایسے کوئی بندے ہیں, آپ نے نشاندہی کی, ہم ان کو ختم کریں گے, ہم ان کو اپنے ڈپارٹمنٹ سے ختم کر کے ڈپارٹمنٹ کو پاک کریں گے. لیکن ادارے کا اس طرح کا رسپانس کہ انہوں نے اس واقعے کو آن ہی نہیں کیا, انہوں نے کہا جی